نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 41 سے 46 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کی عظمت کا صدقہ حق کہنے کی، حق سننے کی، سنانے کی، سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی ہے میں نے، یہ سچا ثابت کرنے والی ہے، اس کو تمہارے پاس ہے اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا وَإِیَّایَ فَاتَّقُونِ، اور نہ خریدو تم میری آیتوں کے عوض تھوڑی سی قیمت، اور صرف مجھے سے ڈرا کرو۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما نے اس آیت مقدسہ کے اندر یہود و نصارہ کو اس بات سے باز رہنے کا حکم دیا کہ قرآن پاک کا انکار نہ کرے، کیونکہ یہ وہ قرآن کریم عظیم کتاب ہے کہ جس میں نبی کی بعثت، آپ کی صفات کا تذکرہ اور پہلی کتابوں کے حوالے سے یعنی تورات، انجیل، زبور، ان کتابوں کو قرآن نے جھوٹا نہیں کہا، ان کا رد نہیں کیا، نہ ہی اسلام نے پہلی شریعتوں کا رد کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما نے اس بات کا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا کہ جو تمہارے پاس کتاب ہے یہ بھی سچی ہے، لیکن یہ میری منشا مرضی ہے، میں جس چیز کو چاہوں رکھوں، جس چیز کو چاہوں ختم کر دوں، جس چیز کے بارے میں چاہوں میں اس کو قائم و دائم رکھوں، جس چیز کو چاہوں میں تبدیلی، تغیر و تبدل کا معاملات کر سکتا ہوں۔ اور اس کے حوالے سے کہ یہ آیت کعب بن اشرف اور اس جیسے دوسرے علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ ان کا کام کیا تھا کہ وہ ہر سال
جاہل اور احمق لوگوں کے سے ہفتے لیتے، مہینے ان کے لگے ہوتے تھے، وہ ہر سال ان کی کھیتیوں، مویشیوں اور نقدیوں سے ایک خاص حصہ وصول کرتے تھے۔ اب انہیں یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر ہم حقیقت سامنے لائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور صفات جو ہے وہ اپنے ان لوگوں کو بتائیں گے تو ہمارے تو ہفتے بند ہو جائیں گے، ہمارا تو کا پانی بند ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، اور نہ خریدو تم میری آیتوں کے بس تھوڑی سی قیمت۔ بھئی تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں حقیقت کو کیوں چھپاتے ہو، حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ آگے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو۔ یعنی وہ حق جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں سے اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیا ہے، اسے باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہو تاکہ وہ حق و باطل کے درمیان تمیز ہی نہیں ہوتی۔ تو مقاتل فرماتے ہیں علماء یہود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات کو مانتے تھے اور بعض کو چھپاتے تھے۔ آپ کا امین اور صادق کو نہ وہ مانتے تھے، آپ کے بہت ساری ایسی صفات تھی جن کا وہ اقرار بھی کرتے تھے لیکن ذات مصطفیٰ پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علماء اور دیگر لوگوں کو، علماء یہود اور دیگر لوگوں کو اس بات پہ توبیخ کیا اور ان کو منع فرمایا اس بات سے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز ادا کرو اور دیا کرو زکوٰۃ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ دراصل یہاں پر حکم اس لیے ہے، یہودیوں کا نماز میں رکوع نہیں تھا، تو حکم ہوا کہ جس طرح میرے محبوب نماز پڑھتے ہیں، یعنی حضور اور آپ کے صحابہ کی طرح نماز پڑھو۔ نماز کو رکوع کے لفظ سے تعبیر فرمایا، اور ارکان نماز میں سے ایک رکن ہے رکوع، کیونکہ یہود کی نماز کے اندر چونکہ رکوع نہیں تھا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ رکن جو رکوع ہے یہ فرض ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو حکم دیا، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکیلے نماز پڑھنا باجماعت نماز ادا پڑھنے سے، جو باجماعت نماز ہے اس کا درجہ زیادہ ہے، افضل ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ افضل ہے۔ آگے فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم حکم کرتے ہو دوسروں کو نیکی کا اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو، اللہ کہ تم پڑھتے ہو کتاب، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟
یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن علماء یہود کے رشتہ دار اسلام قبول کرتے، کلمہ پڑھتے تو وہ ان سے پوچھتے تو وہ کہتے کہ تم صحیح کر رہے ہو، کلمے پہ قائم رہو، اسلام سچا دین ہے، اسلام پر قائم رہو، تم نے بڑا صحیح کام کیا، لیکن وہ خود نہیں کرتے تھے. خود اس بات سے وہ مکرتے تھے، بھاگتے تھے، کیونکہ انہیں اپنے حقہ پانی بند ہونے کا اندیشہ تھا، اور جس کی بنا پہ وہ اسلام کے مخالف رہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے یہ خطاب جو یہود کے مشائخ کو ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو تورات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتے مگر خود اس پر عمل نہ کرتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تورات میں صفات موجود تھیں انہیں تبدیل کر دیتے. اللہ اکبر. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معراج کی رات ایسے اشخاص دکھائے گئے جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے ان کے متعلق جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حال جو ہے آپ کی امت کے خطبا کا ہونے والا ہے، جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے تھے مگر خود اس پر عمل پیرا نہ ہوتے تھے، اللہ کے یہ کتاب اللہ پڑھتے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، آگ میں اس کی انتڑیاں اور اوجڑی نکل آئے گی، وہ اس گدھے کی طرح گھومے گا جو چکی کے گرد گھومتا ہے. دوزخی اس کے پاس جمع ہو کر پوچھیں گے اے شخص، اے فلاں، تجھے کیا ہوا؟ تو وہی نہیں ہے جو ہمیں نیکی کا حکم کرتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا. وہ کہے گا ہاں، میں تمہیں نیکی کا حکم کرتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، میں تمہیں برائی سے منع کرتا تھا لیکن میں خود عمل نہیں کرتا تھا. قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا، اس لیے بعمل بن جائیں، جو کہیں اس پہ عمل پیرا بھی ہونے والے بنیں. آگے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور مدد لو صبر اور نماز سے، بے شک نماز ضرور باری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھاں مرتبہ احسان عظیم ہے کہ جس خالق نے اپنے بندوں پر نماز جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. جب بندہ نمازی نماز پڑھتا ہے اللہ کی رحمتیں اس کو اپنے احاطہ میں لے لیتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اس کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور پھر وہ جب تک حالت نماز میں ہوتا ہے رب کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے. اللہ نے فرمایا نماز اور صبر سے کام لو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد مانگو. یعنی جب بھی تمہیں تکلیف ہو، جب بھی تمہیں پریشانی ہو تو پھر اس ٹائم تمہیں چاہیے کہ نماز پڑھو، رب کے حضور سرب سجود ہو جاؤ. سرب سجود ہونا تمہارا کام ہے، اور کامیابیاں عطا کرنا اللہ رب العالمین کی ذات کا کام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ یا کسی بندے سے کام ہو تو وہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. اس کے بعد یوں دعا مانگے لا الہ الا اللہ العلیم کریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسعدک موجیہۃ و رحمتی کا و عزائم مغفرتی کا
والغنیمت من کل برو السلامتی من کل عاصم لا تدعو لی دنیا الا غفرت له ولا ہما الا فرجنا ولا حاجہ الیہ وداک الا فصیحا یا رحم الراحمین۔ یوں دعا کرے، اے اللہ، اے اللہ، اللہ کے سوا، اے رب تیرے سوا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑائی بردبار اور کرم فرمانے والا ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے، سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کو واجب کر دینے والے اسباب کا اور تیری مغفرت کو پختہ کر دینے والی خصلتوں کا اور ہر نیکی کی نعمت کا اور ہر گناہ سے حفاظت کا اور ہر نافرمانی سے سلامتی کا۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو بخش دے، میری ہر فکر و پریشانی کو دور فرما دے، میری ہر حاجت جو تیری رضا کے مطابق اس کو پورا فرما دے۔ اے ارحم الراحمین، میرے اوپر رحم فرما۔ حضرات گرامی قدر، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، نماز بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ نماز اللہ کی طرف سے بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں دل کرتا ہے رب مجھ سے باتیں کرے تو میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یقین کرتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے اپنے رب سے، وہی اور وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی توقع رکھتے ہیں، اور یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں۔ امام بغوی فرماتے ہیں، یعنی شک اور یقین دونوں کے درمیان مشترک بات ظن ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ یقین ظن کا اطلاق مجازن آتا ہے، کیونکہ رجحان میں اس کے مشابہ ہے۔ تو جو یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات سے ملاقات کرنے والے، تو وہی اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، وہی کامیاب ہیں، کیونکہ اللہ ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس سے ملاقات ہوگی۔ تو بندے کو چاہیے کہ بندہ نیک اعمال کے ساتھ جائے۔ حضرت ربیعہ بن کعب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں ایک رات کو گزارتا، جب رات حضور کے سامنے حضور کے ساتھ گزارتا تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا مانگو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں جنت میں آپ کی سنگت اور موافقت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، دریائے رحمت جوش میں آیا نا، تو سرکار نے فرمایا مانگو، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مال و دولت نہ دنیا نہ زر چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ حضور کے عشاق کا انداز ہی کیسا عجیب تھا، بڑا نرالا انداز تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں بس جنت میں آپ کی سنگت اور موافقت کا طلبگار ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی خواہش ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف یہی خواہش ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے سجدے کیا کرو اور کثرت سجود کے ساتھ اپنے نفس پر میری اعانت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، میں قربان جاؤں محبوب علیہ السلام کے غلاموں، سرکار کے غلاموں کے انداز پہ کہ وہ مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں۔ ایک بار سرکار نے کہا تو وہی جواب تھا، دوسری بار جب سرکار نے کہا کہ کچھ اور بھی مانگ لو، عرض کی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس آپ ہی چاہیے، مجھے آپ کی سنگت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے آپ کا تعلق چاہیے، آپ سے نسبت چاہیے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے توسل سے ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔